محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یہ پروگرام جو ہے ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس میں جو ہے لائیو کال کا نمبر موجود ہوتا ہے، آپ جب چاہیں ہماری گیسٹ جو بھی موجود ہوتی ہیں ان سے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی جو گفتگو ہے اس گفتگو سے مطابقت رکھتے ہوئے کوئی حدیث یا کوئی بھی بات یا کوئی بھی میسج جو کہ آپ عوام الناس تک، ناظرین تک پہنچانا چاہیں، انشاءاللہ دس از دا ٹائم یو کین کال اینڈ گیٹ یور میسج تھرو انشاءاللہ۔ حمد و ثناء پروردگار سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین تمام تعریفیں، تمام حمد و ثناء اس پاک پروردگار کے لیے جو رب العالمین ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوات مقدسہ پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس گفتگو کا جو ہم آغاز کریں، انشاءاللہ اس گزرنے والے گھنٹے کی ساعت پروردگار عالم ہمارے لیے جو ہے ہمارے اور ہمارے مرحوم کے لیے انشاءاللہ، مرحومین کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ قرار دے۔ ہمارے ذکر کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ آج کا جو ذکر ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تھرسڈیز کو انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے حوالے سے رہا کرے گی، انلیس کہ کوئی ریلیونٹ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی ڈیٹ ہوگی خاص تاریخ کے اعتبار سے ہم وہ بات کریں گے، لیکن جنرلی تھرسڈے کا دن ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم کے حوالے سے، آپ کی معرفت کے حوالے سے، آپ کی ظہور کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں اور مختلف موضوعات جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم سے متعلق ہیں، انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے انشاءاللہ سسٹر ہما جعفری نے کمٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہی خدمت کریں گی امام زمانہ کی، کہ انشاءاللہ وہ اس تذکرے میں ہمارے ساتھ رہیں گی اور گفتگو کریں گی۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گی سسٹر ہما جعفری صاحبہ کو، ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ہما باجی؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں کوکب، شکر ہے خدا کا، مالک کا بڑا احسان ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ حالات ایسے چل رہے ہیں دنیا میں، اور خصوصاً اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ افسوس بھی ہے، اور ایک طرح سے یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہم ظہور سے بہت قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیں آواز بھی اٹھانی ہے، اور ظلم کے خلاف ہمیں بولنا بھی ہے، اور ظاہر ہے احتجاج کا جو طریقہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں جو کربلا سے جو احتجاج کا طریقہ ملا ہے، ہمیں اس احتجاج کے مطابق اس احتجاج کو ریکارڈ بھی کرانا ہے، اور مختلف ذرائع سے، ظاہر ہے آپ نے بھی میرا خیال ہے اس کے اوپر پروگرام کیے ہوں گے، اور ہمارے جو اہل بیت سے تعلق رکھنے والے مومنین و مومنات ہیں وہ بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو ولایت ٹی وی کے توسل سے اور اس پلیٹ فارم سے میں بس چھوٹا سا ایک میسج دینا چاہوں گی کہ جو یہ سوچ ہے، جو یہ تھنکنگ ہے، جو یہ طریقہ ہے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہم صرف اسی کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور بلند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بلند کرتے رہیں گے۔ بے شک انشاءاللہ۔ ناظرین آج کا جو دن ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعرات کا دن جو ہے یہ مخصوص ہے امام حسن العسکری علیہ السلام سے۔
تو جو جو دن ائمہ اطہار سے منسوب ہو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ امام کی زیارت ضرور، جن امام یا ائمہ کے دن سے وہ دن منسوب ہے ان کی زیارت ادا کی جائے، زیارت پڑھی جائے، اور اگر ممکن ہو 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو جو بھی کھانا گھر میں بنے انشاءاللہ اس پر نظر و نیاز کی جائے مخصوص امام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جو انسان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ جو کچھ امام کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ آج جیسے کہ میں نے عرض کیا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجم کے والد محترم اور امام منصوص من اللہ حضرت امام حسن العسکری علیہ السلام کا دن ہے۔ آپ کی زیارت کے چند الفاظ میں پیش کروں گی، چند جملے جس میں کہ ہمیں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، اور امام حسن العسکری انشاءاللہ ہمارے اس سلام کو قبول فرمائے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے دوست خدا، السلام علیکہ یا حجت اللہ، سلام ہو آپ پر اے حجت خدا، وخالصتہ، اور اس کے خاص الخاص، السلام علیکہ یا امام المؤمنین، سلام ہو آپ پر اے مومنین کے امام، ووارث المرسلین، اور انبیاء کے وارث، وحجت رب العالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رب العالمین کی حجت۔ پھر صلوات ہے صلی اللہ علیہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین، خدا کی رحمت ہو آپ پر اور آپ کے اہل خاندان پر جو پاک و پاکیزہ ہیں، صلی اللہ علیہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین۔ یا مولائی، اب ہم یہاں پہ سلام کر کے مولا کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے مولا، یا مولائی، مولائی جب یہ کا لفظ ہے یا مولائی، میرے مولا، اے میرے مولا، یا ابا محمد الحسن ابن علی، اے ابا محمد حسن ابن علی النقی علیہ السلام، میں آپ کا، انا مولا اللہ کا ولی آل بیت کا، میں آپ کا اور آپ کے اہل خاندان کا غلام ہوں، یا میں آپ کی اور آپ کے اہل خاندان کی کنیز ہوں۔ وَهَذَا يَوْمُكَ، اور یہ آپ کا دن ہے۔ وَهُوَ يَوْمُ الْخَمِيس، اور جمعرات کا دن ہے۔ وَأَنَا، دیکھیں خوبصورت جملے ہیں، اور یہ ہر زیارت میں، ہر روز کی زیارت میں ملیں گے، اور اس میں یہ آپ اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے کہ آپ امام سے کتنے خوبصورت الفاظ میں کہ یہ آج آپ کا دن ہے۔ جیسے ہم ماہ مبارک رمضان میں کہتے ہیں نا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور ہم اللہ کے مہمان ہیں، اب یہاں پہ ہے کہ یہ آپ کا دن ہے، روز جمعرات ہے۔ وَأَنَا ضَيْفُكَ، اور میں اس میں آپ کا مہمان ہوں، میں اس میں آپ کی مہمان ہوں۔ وَأَنَا ضَيْفُكَ فِيهِ وَمُسْتَجِيرٌ بِكَ فِيهِ، اور آپ کی مہمان بھی ہوں اور آپ کی پناہ میں بھی ہوں۔ فَأَحْسِنْ ضِيَافَتِي، تو بس میری بہترین ضیافت فرمائیے، میری بہترین مہمانی کیجیے۔ وَإِجَارَتِي، اور مجھے پناہ دیجیے، بحق آل بیتک الطیبین الطاہرین، آپ کو اہل بیت اطہار کا، آپ کے پاک و پاکیزہ خاندان کا میں واسطہ دیتی ہوں۔ کتنی خوبصورت یہ مختصر سی زیارت ہے، جس میں میں سمجھتی ہوں 1 منٹ یا 2 منٹ سے زیادہ اس زیارت کو نہیں پڑھنے میں لگیں گے۔ اس میں آپ نے مولا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مولا یہ تو آپ کا دن ہے اور ہم جو ہیں آج آپ کے مہمان ہیں۔ ناظرین، یہ تھا امام حسن العسکری علیہ السلام کی زیارت جو میں نے مکمل آپ کے سامنے پیش کر دی، اور پروردگار عالم اس سلام کو، ہماری اس گفتگو کو انشاءاللہ امام سنتے ہیں، انشاءاللہ امام سلام کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجم کے حوالے سے، اس کو ہم شروع کریں گے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے جہاں سے گفتگو کا سلسلہ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہوا تھا، حدیث رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ یعنی ظہور امام سے متعلق ہے، ظہور امام کی نشانیوں سے متعلق ہے، آخری زمانے سے متعلق ہے، وہ حدیث سسٹر ہما جعفری ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہی تھی۔ اس کی تفصیلات پر ہم تھوڑا غور کر رہے تھے، اور اس کو ہم انشاءاللہ آج بھی ہم وہی گفتگو اسی حدیث کو کنٹینیو کریں گے۔ میں ہما بھابی سے درخواست کروں گی، اور انشاءاللہ ہم اس کا ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یہ جو پوری حدیث ہے، اس کو ہم نے اپنی زندگی پر، آج کل جو کچھ ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے، اس زمانے پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں،
और क्या देखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ महसूस करने की ज़रूरत है, इस पूरा कुछ जहन में रखते हुए हम इस हदीस को इंशाल्लाह इस पे गौर व खौस करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुमा बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि इंशाल्लाह जहाँ से सिलसिला लास्ट टाइम मुनक़ता हुआ था, और जैसे कि मैंने कहा था कि हम मिसालों के साथ इंशाल्लाह इसको समझेंगे कि हदीस क्या कह रही है और आज के ज़माने में हमें वैसा क्या नज़र आ रहा है, वो हदीस मुंतबक कैसे हो रही है आजकल के ज़माने पे। जी हुमा बाजी। रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ए ईमान लाने वालों अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उनकी इताअत करो जो तुम में साहिबाने अम्र हों। जाहिर है कि इस ज़माने में जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़माना है और हमारे वक्त के इमाम हयात हैं, साहिब अम्र, जाहिर है कि इस वक्त के साहब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ही हैं और हमारा ताल्लुक़ जो है वो उनसे इसी तरह से है कि जिस तरह से दिन और रात को हम देखते हैं उसी तरह से, और हमें यकीन है कि दिन भी होता है और रात भी होती है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें यकीन रखना है कि हमारा इमाम मौजूद है और वो हम पर अपनी नज़र रखे हुए हैं, जैसा कि शेख मुफीद के ख़त में आपने तहरीर किया। हम जो इस बयान कर रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी ज़ाहिर है इसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपके सामने पेश की थी। इसमें ये जाहिर है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं जो लोग अभी इसमें शामिल हुए इस प्रोग्राम में, तो उनके लिए कि इसमें ये हज्जतुल वदा के मौके पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई और ये हदीस जामे तरीन हदीस है, यानी मोतबर तरीन अहादीस में इस हदीस का शुमार होता है और ये उन सब वाक़यात को बयान कर रही है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की आमद से पहले वक़ू पज़ीर होने वाले हैं। अब ये हदीस है और इसमें जो अलामात बयान की गई हैं, तो लाजमन क्योंकि रसूल खुदा की ज़बान से अदा हुई है, लिहाजा लाजमन इन उमूर का ज़ाहिर होना दुनिया में इमाम के ज़हूर से पहले लाजिम है। तो अब जाहिर है कि जैसा अभी कौकब आप कहा कि हम इसको अपने ऊपर भी रखकर देखेंगे कि हम इसमें कहाँ हैं और हम उस ज़माने में जिस ज़माने के लिए इस हदीस को बयान किया गया है, हम उस ज़माने में कहाँ पर हैं। और ये हदीस जो है वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रिवायत की है, इसके रावी जो हैं वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हैं और उन्होंने ही बयान फरमाया कि जब हज्जतुल वदा से वापसी के मौके पर रसूल खुदा ने इस हदीस को बयान किया, तो जो सबसे करीब तरीन साथी रसूल खुदा के थे उस वक्त, यानी जो सबसे ज्यादा करीब थे रसूल अल्लाह के, वो हजरत सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम थे। तो जनाब सलमान मोहम्मदी जो हैं वो इस हदीस यानी रसूल खुदा से बराह रास्त सुन रहे हैं और उसके बाद सवाल भी कर रहे हैं, रसूल खुदा उनके जवाबात दे रहे हैं। हम जो जहां तक पहुंचे थे उसमें यहाँ 1 2 3 4 5 ये हमने बयान की थी गुज़िश्ता प्रोग्राम में, जिसमें सबसे पहली जो बात रसूल खुदा ने बयान फरमाई वो फरमाया कि नमाजें ज़ाया हो जाएंगी, नमाजों की अहमियत जाती रहेगी, शहवात की पैरवी आम होगी, नफसानी ख्वाहिशात को तरजीह दी जाएगी, मालदारों की इज्जत और उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया जाएगा, दीन को दुनिया के बदले में बेचा जाएगा। इन हालात में मोमिन का दिल अंदर ही अंदर पिघलता जाएगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। ये इस वजह से होगा कि वो मुनकरात और बुराइयों को आम देखेगा और उनको बदल नहीं सकेगा। जनाब सलमान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या ऐसा ही होगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ए सलमान, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ऐसा ही होगा। अब क्योंकि कौकब आपने कहा था कि हम इसके ऊपर डिटेल में ज़रा बहस करेंगे, तो थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी मैंने अर्ज़ किया था और अभी फिर आप भी इसमें इंशाल्लाह शरीक हों कि नमाजें ज़ाया होंगी, नमाजों की अहमियत जाती रहेगी। वो हम आज के दौर में बहुत से मुसलमानों को ऐसा करते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो खुदा से ईद के लिए दुआ मांगी जाए और खुदा से ये कहा जाए कि परवरदिगार हमें वो तौफीक अता फरमा कि जब तेरा नाम लिया जाए और तेरी बारगाह में हाजिर होने के लिए ऐलान किया जाए और आज़ान दी जाए, तो हमें ये तौफीक अता फरमा कि हम तेरी बारगाह में फ़ौरन हाजिर हो जाए। मगर रसूल खुदा ने ये हदीस बयान फरमाई है कि
آپ کی آمد سے پہلے یعنی امام زمانہ کی آمد سے پہلے ایسا ہوگا کہ نمازیں ضائع کر دی جائیں گی. یعنی وہ نمازیں کہ ایک تو ہے کہ ان کی اہمیت جاتی رہے گی. بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں, میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, ایسے افراد دیکھے ہیں کہ اچھا پڑھ لیں گے, سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کلام مجید کی ایک آیت بھی ہے کہ اور جب وہ آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو الکسائے ہوئے آتے ہیں, سستی کے ساتھ آتے ہیں, کسل مندی کے ساتھ آتے ہیں. تو یعنی کہ اہمیت نہیں ہے, نماز کی اہمیت نہیں ہے. اور یہ اس دور میں ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب ہوگا. اور اس کی اور تو اس بہت ساری حوالے سے مثالیں ہمیں جی جی اپنے اطراف میں تھوڑا سا میں نظر یہ آتی ہیں. کہنا تو چاہوں ہمیں گی اللہ جی آواز جی 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 آپ بولیے. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی اس میں, اگر میں صرف یہ کہ ہم جو ڈیلی اپنے اب یہ نمازیں ضائع ہونا, مثلا آئی ڈونٹ نو کہ دوسرا بیک ہوم یا اس ادھر کا مجھے اتنا نہیں معلوم ہے, لیکن مثلا فجر کی نماز کو یعنی بہت لائٹ لیا جاتا تھا, اور یہ مطلب ایک طریقہ تھا کہ فجر کی نماز ہے وہ تو قضا ہی پڑھنی ہے, کہ لائک کوئی اس میں حرج نہیں ہے, فجر پڑھ لیں گے, ہاں نمازی ہیں سب, ظہر اثر پڑھیں گے, مغرب عشاء پڑھیں گے, لیکن فجر کا یعنی ایک طریقہ بن گیا ہے. لائک لوگ یہ ریئلائز بھی نہیں کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کو اس کے مطلب آپ جان بوجھ کر نماز کو قضا نہیں کر سکتے. اگر یہ کہ آنکھ ہی خدا نخواستہ نہ کھلے اور پھر اس کے بعد جو ہے نماز قضا ہو جائے غلطی سے, کہ انسان سوتا رہ جائے, وہ ایک الگ کہانی ہے, وہ الگ قصہ ہے کہ آپ پھر بعد میں آ کے اس کی قضا پڑھ لیں. لیکن ایک طریقہ یہ بنا لینا کہ نہیں فجر کی نماز جو ہے وہ ہم قضا ہی پڑھنی ہے صبح کے وقت اٹھ کے, تو وہ صبح اٹھنے رات کے مثلا ایک طریقہ ہو گیا ہے, اور اس سے آٹومیٹکلی نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ, رات کو دیر دیر تک جاگنا, اور پھر جب دیر دیر تک جاگتے ہیں رات کو, اور پھر ایک وہ ہمارے خود اپنے آپ کو سمجھاتے بھی ہیں اور لوگوں کو بھی یہ سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, ہم تو سوتے سوتے ہی ہمارے رات کے 3 بج گئے تھے, تو پھر فجر پہ کیسے اٹھتے. اور یعنی کوشش بھی نہیں ہوتی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو سوئی ہی دیر سے ہیں 3 بجے, تو لہٰذا بہت صبح اٹھنا بہت مشکل ہے. اس کی بڑی اچھی ایک مثال یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ مثلاً یہ کہ ہم کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. کیا اگر 3 بجے تک فرض کریں بچوں کے ساتھ ہم کہیں فار ایگزامپل چل رہی ہے, کسی اپنے قریبی رشتے دار کی شادی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ 3 بجے تک ضروری جاگے کسی وجہ سے اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کا صبح اسکول ہے, 7 بجے اسکول جانا ہے, تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا نہیں بھائی آج تو 3 بجے تک بچے رات کو جاگے ہیں اور ہم 7 بجے بچوں کو آج اسکول نہیں بھیجیں گے کیونکہ بیچارے بچے رات کو 3 بجے سوئے ہیں. ایسے تو کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ہمیں جو کہتے ہیں صبح ہی صبح بچوں کا اسکول ہے, بھائی 6 بجے ان کی بس ہے اور رات کو ہمیں گھر واپس جلدی جانا ہے تاکہ ہم صبح اٹھیں اور اسکول جائیں اور فریش جائیں, کیونکہ تو ہم دنیاوی اعتبار سے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کل اسکول ہے, کل ہماری جاب ہے, آفس ہے, ہمیں جلدی سونا ہے, جلدی یہ کرنا ہے. لیکن یہ بات کہ ہمیں صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے, صبح مثلاً نماز جو ہے اتنے بجے قضا ہو جائے گی, اول سے تو نماز صبح کو بھی امام زمانہ کی ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جو شخص نماز صبح کے پڑھنے میں اتنی دیر کر دے کہ جو ہے وہ روشنی کے آثار نمایاں جائے اور ستارے جو ہے نظر آنے ختم ہو جائیں, ستارے اب نظر نہیں آ رہے, اتنی دیر کر دی, تو وہ شخص امام زمانہ کا ہی تذکرہ ہے اور امام زمانہ کی حدیث ہے کہ جو کہ ہمیں امام زمانہ ارشاد تھوڑی سخت سخت حدیث ہے یہ. جی جو آپ اس کو اگر سوچیں کہ اس میں قضا کا تو تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے, کہ جو نماز کی قضا تو امام کی تو ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں کہ ان کا چاہنے والا, ان کا ماننے والا جو نماز کو کبھی قضا بھی کرے گا. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ نماز فجر کو اتنی جلدی پڑھا جائے, اتنا وقت پہ پڑھا جائے کہ ابھی ستارے جو ہیں وہ آسمان پہ نظر آ رہے ہیں, اور اگر ستارے نظر آنے اتنی دیر کر دی کہ ستارے اب نظر نہیں آ رہے, تو وہ شخص جو ہے ملعون ہے. لفظ ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. جی تو لہٰذا آج کل کے زمانے میں ہم یہ بہت کامن پریکٹس دیکھتے ہیں, شام کو کوئی شادی بیاہ ایسا ہے تو اب یہ ہے کہ خواتین نے میک اپ وغیرہ کر لیا ہے, تو اب اس کے بعد جو ہے یہ ہو جاتا ہے کہ اب نماز کیسے پڑھیں جناب, اب تو وضو ہمارا جو ہے وضو کریں گے تو میک اپ پورا ہمارا صاف نہیں ہے. آپ میک اپ کرنے سے پہلے آپ وضو کریے, اس بات کی تیاری ذہن میں رکھیے کہ آپ کو نماز جو ہے اس کو بہر طور جو ہے وقت پہ انشاءاللہ ادا کرنا ہے. اور یہ ساری بہت ہی پریکٹیکل جو نمازوں کا ضائع نا, بہت پریکٹیکل یہ باتیں ہیں کہ جو ہو رہی ہوتی ہیں کہ, اور یہ انفارچونیٹلی مجالس سے متعلق بھی یہ بعض اوقات ہو جاتی ہیں کہ مجالس جی میں ہم اور لوگ بیٹھے ہمیں ہوئے ہوتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے نا کوکب کہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ جی جی بالکل کہ جی جی ہمارا جی
آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے کوکب. جی آپ کہیے. جی آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی تھی تو میں نے اینڈ کا پارٹ نہیں سنا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ اور واقعاً یہ جو حدیث آپ نے بیان کی یہ اتنی سخت حدیث ہے جس میں امام نے، اور واقعاً اگر انسان اس بات کو سوچ لے کہ میں امام کی نظر میں ملعون ہوں، یعنی امام اسے ملعون کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں کہہ رہے کہ جو کافر ہے، جو بت پرستی کرتا ہے یا برے کام انجام دیتا ہے یا حرام کھاتا ہے. امام صرف اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز فجر کو دیر سے ادا کرتا ہے اس کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ وہ میری نظر میں ملعون ہے. تو پھر ہم کیسے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ پھر ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ عجل فرجہم، جلدی آ جائیے میں منتظر ہوں؟ تو اگر ہم منتظر ہیں تو امام کا جو شمس الطالع، امام کا جو ایک لقب ہے شمس الطالع، طلوع ہوتا ہوا شمس، طلوع ہوتا ہوا سورج ہے، اور ان کو اسی میں دیکھنا ہے. اور پھر خود امام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بادلوں میں چھپا ہوا سورج. تو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو وہ خاص وقت ہے امام زمانہ علیہ السلام سے ربط کا. ظاہر ہے خدا کو تو ہم نے یاد کرنا ہے، لیکن جو ایک خاص موقع ہے اس وقت آواز دینے کا امام زمانہ کو، کہ جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، کہ کہاں ہے وہ شمس الطالع کے جو طلوع ہوں گے اور جن کے نور سے یہ دنیا منور ہو جائے گی. تو ظاہر ہے کہ اپنی نمازوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور خدا را اس بات کی کوشش کریں کہ جو لوگ نماز فجر کو ضائع کر دیتے ہیں. اور ایک بات مولانا عقیل الغروی نے بہت پیاری بولی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قضا تو نماز جو ہے وہ جو نکل گئی، اس کی قضا تو ہے ہی نہیں. وہ وقت جو تھا، وہ فضیلت جو تھی، وہ تو آپ کی چلی گئی. یہ تو بس ایک قرض ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، تو قرضہ ادا کر رہے ہیں آپ، لیکن جو اس کا ٹائم تھا، جو بہترین وقت تھا، وہ آپ نے ضائع کر دیا ہے. تو خدا نہ کرے، مگر بہرحال جو رسول خدا نے وصیت فرمائی اور اس حدیث میں بیان فرمایا کہ نمازیں ضائع ہوں گی اور نمازوں کی اہمیت جاتی رہے گی، اس کی اہمیت کو جس طرح سے آج کے زمانے میں نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ علامت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. دوسری علامت جو ہے وہ شہوات کی پیروی عام ہوگی. ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں اور اپنے اطراف جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے جس برائی کا شکار معاشرہ ہو رہا ہے اور اس کی پیروی کی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ جو فون ہے، اب اس فون میں جو برائیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو انسان کے اندر جو شہوات جنم لیتی ہیں وہ بہت ہی جلدی سے وہ اس فون کے ذریعے سے اسے پورا کر سکتا ہے، تو اس کی وہ پیروی کرنے لگتا ہے، اور یہی جو ہے وہ شہوات کی پیروی ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان فزیکلی طور پہ خود کہیں چلا جائے، کسی بھی چیز کا، کسی حرام چیز کا دیکھنا، کسی حرام چیز کا سننا شہوات کی پیروی میں شامل ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کی مثال ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنے اطراف بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کے جو معاشرے میں جو برائیاں عام پھیل گئی ہیں، اور اس میں کسی قسم کی شرم و حیا نہیں ہے. ابھی آگے حدیث آئے گی حیا کے حوالے سے بھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے شہوات کی پیروی میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. ہر قسم کی پابندی سے لوگ آزاد ہو گئے ہیں اور اس کی پیروی میں کوشاں رہتے ہیں. نفسانی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی، یعنی اپنے نفس کے اوپر دوسرے کے نفس کو ترجیح دینا ہر لحاظ سے، یعنی کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو برتر جاننا اور اپنی خواہشات نفسانی کو آگے بڑھانا اور اپنی خواہشات نفسانی کا پورا کرنا اور دوسروں کو بالکل نظر انداز کر، ایک طرح سے معاشرے کا بے حس ہو جانا، اتنا بے حس ہو جانا کہ اسے کسی کا بھی احساس نہ رہے، اور دوسرے کی تکلیف اور دوسرے کے دکھ اور دوسرے کے درد کا اسے کسی بھی قسم کا کوئی ادراک نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا جانتا ہو، چاہے اس خواہش کو ختم کرنے کے لیے، اس خواہش کو مٹانے کے لیے اسے حرام کام کو بھی انجام دینا پڑے، وہ اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے. اور ایسے ہمارے زمانے میں ہمارے اس وقت جو دھوکہ دہی ہو رہی ہے، اس وقت جو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور
کاروبار کے ذریعے سے، یعنی ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی جا رہی ہے، اور دوسرے کی عزت نفس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. اس کی مثالیں بھی ہمیں ہمارے زمانے میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ جو رسول خدا کی یہ حدیث ہے، اس میں یہ بھی علامت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گی کوکب تو میں، ورنہ پھر آگے بڑھوں. نہیں آپ آگے بڑھیے. نفسانی خواہش کے حوالے سے ہم نے کوکب؟ ابھی جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ ناظرین کو آواز آ رہی ہوگی. جی دعا جو ہم نے پڑھی تھی، آئی تھنک غالباً منگل کے دن کی وہ دعا تھی کہ جس میں ہم نے دو چیزوں کے شر سے پناہ مانگی تھی. ایک جو ہے وہ شر شیطان سمجھ میں آتا ہے، شر شیطان سے پناہ مانگی، اور ایک نفس کے شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو ہم یعنی انسان کا خود نفس، اور اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس پر ظلم نہ کرو. اب وہ شخص حیران ہو گیا کہ جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس پر ظلم کون کرے گا، سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ اسے سمجھائیے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ اپنے نفس سے، تو انسان جو ہے اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے. اور یہی نفس امارہ جو ہے یہ انسان کو، جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. یہ نفس امارہ جو ہے یہ انسان کا شدید ترین، جس طریقے سے انسان کا دشمن عدو مبین شیطان کی شکل میں موجود ہے، اسی طریقے سے خود اس کا نفس جو ہے. جب ماہ مبارک میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جناب یہ شیطان کو تو زنجیروں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی اسٹل گناہ ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو وہ جو گناہ ہو رہے ہوتے ہیں ان انسانوں سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنے نفس امارہ کی پیروی کرتے ہوئے، جو کہ اپنے نفس کے شر سے خود کو نہیں بچا پاتے. اور یہ ڈیلی کی دعائیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک دعا جو کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خود اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. تو بہرطور یہ سب باتیں ہمیں ملتی ہیں. اور ہوائے نفس کی پیروی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا نفس جو چاہ رہا ہے، مثلا نفس کی ساری خواہشات یہ نفسانی خواہشات کے جسمانی طور سے، چاہے کھانے پینے کی خواہش ہو، چاہے اس کو جو ہے وہ پہننے اوڑھنے کی خواہش ہو، اس انسان جو ہے اتنا زیادہ ان خواہشوں سے اوور ویلم ہو جاتا ہے کہ وہ بس انہی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی زندگی گزار دیتا ہے. اور پھر حد یہ آ جاتی ہے جب بہت زیادہ ان خواہشات کی پیروی کرتا ہے جو صرف اور صرف نفس سے متعلق ہوتی ہیں، تو پھر وہ حلال و حرام خدا کا بھی خیال کرنا چھوڑ دیتا ہے. حدود الہی کو توڑتا ہوا وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ اسی سفر میں جتنا اپنی نفس کی پیروی میں سفر آگے بڑھاتا جاتا ہے، اتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات نفس کے پیروی کے حوالے سے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ بہت عام ہے، بہت ہی دنیاوی ٹائپ کی زندگی ہوگی. کیا کہیں گے ہما باجی، آج کل ہر کوئی بس یہی ہوتا ہے کہ انسان کو بس اپنی پڑھی ہوئی ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ صرف اپنی پڑی ہوتی ہے، اطراف کے لوگوں کا خیال نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اپنا آرام، اپنے کپڑے، اپنا پہننا، اپنا اوڑھنا، کہ انسان جو ہے اس سے بخیل بھی بن جاتا ہے. انسان جو ہے اپنے اعتبار سے اپنے اوپر اسراف اور تبذیر کرتا ہے. جب دوسروں کی بات آتی ہے تو دوسروں کے حوالے سے وہ بخیل بن جاتا ہے. بہت ساری ایسی جو برائیاں ہیں جو فقط جس کی روٹ کاز یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. تو جی ہما جی، آپ حدیث کو آگے بڑھائیے پلیز. آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. آپ کا فون غالباً میوٹ ہے. ناظرین سوری، یہ بعض اوقات معذرت، یہ کچھ ٹیکنیکل مسائل ہو جاتے ہیں. بہر طور تو یہ جو ایک بات ہماری ہو رہی تھی کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا. یہ نفس جو ہے، یہی نفس جو ہے اس کو کمال تک پہنچا سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی جب گولز آف ہیومن بینگ، جو ہمارے ایز اے انسان جو ہمارے گولز ہیں، مقصد زندگی، ہدف زندگی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو مولا کائنات کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان جو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ گرے تو اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.
تو لہٰذا یہ نفس ہی وہ شے ہے، یہ نفس ہی انسان کا سب سے بڑا وہ دشمن ہے کہ جو انسان کو پستیوں میں گرا دیتا ہے، کہ وہ انسان جو ہے جو کہ مرتبہ ایسا رکھتا ہے، صلاحیت ایسی رکھتا ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے، لیکن جب گرتا ہے تو اتنی پستی میں جا گرتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ باہر طور ہموا جی آئی تھنک شی از بیک۔ جی ہموا جی۔ جی ہاں، جو آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی۔ اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے، بہترین۔ جی یہ جو کھانے پینے کی بات کی نا کوکب، کہ نفسانی خواہشات میں جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے نا انسان کی روح پر بہت زیادہ گہرے اثرات ڈالتا ہے، اور کلام مجید میں بھی جا بجا اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو نفسانی خواہشات جو ہیں وہ اتنا انسان کو گرا دیتی ہیں۔ بعض اوقات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکثر سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ شراب ہوتی ہے، اور فلاں جگہ پہ جو ہے وہ دوسری نجاست والی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں، تو کیا ہم وہاں پہ جا کے حلال کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ قطرہ گرا ہے شراب کا، تو میں سے گزرنا پسند نہیں کروں گا۔ مولا علی اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہوئے اور حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہے کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی جائے وہاں پر کھانا مکروہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کو لوگ مکروہ لے لیتے ہیں کہ جی مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا، ہم حرام شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، ہم حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، اور ہم تو حلال کھانا وہاں جا کر کھا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک شک تو پیدا ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم، اور ظاہر ہے یہ خواہشات یعنی اتنا دل للچا رہا ہے کھانے پینے کے لیے کہ ہم اتنے بے چین ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں بھاگے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے غلاظت میں اور نجاست میں جا کے ہم وہ چیزیں کھا رہے ہیں۔ اور اس کے روحانی اثرات پھر یہ ہوتے ہیں کہ جیسا ابھی ہم نے پہلی اپنی اس میں جو علامت کے نماز کا ذکر کیا تھا کہ پھر نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے نہ نماز کی فکر رہتی ہے، نہ روزے کی فکر رہتی ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر رہتی ہے، نہ دوسرے اور اعمال کی فکر رہتی ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اسے خوف نہیں ہوتا، رجا اور خوف جو ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خواہشات نفسانی ہی کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان اپنے شکم کو جو ہے وہ اپنے شکم کی اتنی پیروی کرنے لگتا ہے کہ اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ میرے سامنے جو بھی آ جائے وہ میں کھانا پینا شروع کر دوں۔ حالانکہ کلام مجید میں اللہ نے رب العالمین نے اور احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے بالکل ہی واضح ہے کہ کھانے پینے میں اللہ نے ہمارے لیے جو شہد، جس کے لیے امیر المومنین نے اور احادیث میں لکھا ہوا ہے کہ شہد میں شفا ہے، حالانکہ وہ ایک مکھی کے منہ سے نکلتا ہوا ایک لعاب تھوک ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے انتظام اتنا پیارا فرمایا ہے کہ اتنا پاکیزہ اس کو رکھا کہ اگر وہ جو شہد کی مکھی ہے، اگر وہ ان میں جو مکھیاں، جو ان کی فوج جو ہے وہ رس لے کر آتی ہے پھولوں سے، تو جو اگر کوئی ایک مکھی کسی نجاست پر بیٹھ جائے تو جو کوئن ہوتی ہے ان مکھیوں کی، اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نجاست پہ بیٹھ کر آئی ہے اور یہ نجس ہے۔ تو اللہ نے اتنا بہترین انتظام رکھا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نجس ہے، تو وہ اپنی فوج سے یہ کہتی ہے کہ اس کو ختم کر دو، اسے قتل کر دو، اسے کل کر دو، تو وہ جو مکھیوں کی جو فوج ہے وہ اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک ذرہ سا بھی، بالکل ہلکی سی بھی نجاست جو ہے وہ آپ کی غذا کے ذریعے سے آپ کے شکم میں جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے یہ انتظام فرمایا ہے، اور انسان جو ہے وہ اتنا شہوات کا اور اتنا نفسانی خواہشات کا دلدادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلدی سے اس کے سامنے جو بھی آتا ہے وہ کھانا شروع کر دے۔ تو انسان بھیڑ بکری نہیں ہے، جانور نہیں ہے کہ وہ جس چراگاہ میں اسے چھوڑ دے وہ یہ کہے گا کہ یہ کس کی چراگاہ ہے اور اس میں کون سی حدود ہے، اس کا کام کھانا ہے، اسے گرینری نظر آئے گی، اسے گراس نظر آئے گی، وہ کھانا شروع کر دے گا۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ لازم ہے یہ کہ خدا نہ کرے کہ ہم اس زمرے میں آئیں اور ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ نفسانی خواہشات کو ہم ترجیح دینے لگیں، خدا کا خوف محسوس کرتے ہوئے، اللہ سے خوف طلب کرتے ہوئے اور اس کا خوف رکھتے ہوئے خدا سے یہ دعا مانگیں کہ پروردگار ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر چیز میں کسی بھی نفسانی خواہش کی پیروی ہو، ہر خواہش کی پیروی میں ہم سب سے پہلے اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں، ائمہ معصومین کی مرضی کو مد نظر رکھیں، اور اس کے بعد اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ بے شک
जी हुमा जी, बस एक थोड़ा सा और नाज़रीन इसके मैं ये बाद जो क्लैरिफाई है करना वो चाहूंगी, हमारा थोड़ा सा एक जो जो चौथी जो अलामत बयान एक कर चीज रहे हुमा हैं जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदारों की इज्जत मेरे और ख्याल से उनका गालिबन बहुत मेरी ज्यादा आवाज। एहतराम किया जाएगा। मालदारों की इज्जत और उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया जाएगा, ये चौथी हदीस में बयान कर रही हूँ। कौकब थोड़ा आज जी जी बोलिए बोलिए। जी, जी, हाँ, आई थिंक ये थोड़ा-सा डिले हो रहा है आवाज़ के पहुँचने में। नहीं, छोटी-सी मैं आपने हदीस बयान की शराब के दस्तरख़्वान पे सर्व होने के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए नाज़रीन के ज़हनों में कि जिस दस्तरख़्वान पे अगर अहकाम शरीयत के एतबार से बात करें, तो जिस दस्तरख़्वान पे शराब सर्व की जा रही हो, उस दस्तरख़्वान पे या जिस टेबल पे, अब दस्तरख़्वान का तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई रिवाज नहीं है, लेकिन जिस टेबल पे शराब सर्व की जा रही हो, वो उस टेबल पे बैठना हराम है। यानी हराम है, बिल्कुल हराम है, इसमें बिल्कुल ममनू है। और उसमें ज़्यादातर चैलेंजेस उस वक्त आते हैं जबकि जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और डिनर्स वगैरह होते हैं, जो कि ऑफिशियल डिनर्स होते हैं। तो ज़ाहिर है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ और जो भी यहाँ के गैर मुस्लिम जो ऑफिस के अपने कोलीग्स होते हैं, वो तो इस उनके लिए कोई ये ममनू नहीं है शराब। उस वक्त एक चैलेंज होता है, लेकिन उस वक्त ज़रूरत है कि इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि ये जो है हराम है, लिहाजा अप्रोप्रिएट, और यहाँ के लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। अगर आप कम्युनिकेट कर दें कि हमारे यहाँ शराब जो है वो बिल्कुल ममनू है और हम उस टेबल पे नहीं बैठ सकते, तो दे विल मेक अरेंजमेंट फॉर यू। लेकिन द थिंग इज यू हैव टू वॉइस योर कंसर्न कि ये चीज़ जो है हम इस चीज़ में शामिल नहीं हो सकते बाहर तौर। जी हुआ जी, सॉरी, बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कौकब, ये था कि यानी उस वक्त मौजूद नहीं है, जैसे रेस्टोरेंट में जिस वक्त हम जिस टेबल के ऊपर जाकर बैठते हैं वहां पर उस वक्त शराब मौजूद नहीं है। मेरा मतलब ये था कि जिस वक्त यानी जिस दस्तरखान पे मौजूद नहीं है वहां पे शराब, लेकिन जैसे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, यहाँ पे जैसे जी, रेस्टोरेंट जी, में जी, जी। जाते हैं और उस वक्त वहां पे शराब मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पे शराब उस रेस्टोरेंट में या उस बेची जा जगह रही है। पे सर्व की जाती है, लेकिन उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं है, तो वहां पे मैंने उसका उसका जिक्र किया था। लेकिन उसका जाहिर ज़िक्र है कि करें। जी, जहाँ जी। पे जिस वक्त इसीलिए मैं मौजूद हो, अगर क्लैरिफाई थोड़ा वहां वो करना चीज चाह रही थी मौजूद कि है, कोई शराब कंफ्यूज मौजूद है, ना। तो फिर जाहिर है कि वो बिल्कुल बिल्कुल जी जी, जी जी। जी। तो जी, जी, अच्छा, आप कहिए। चौथी जो है वो बयान फरमा रहे हैं कि मालदारों की इज्जत और उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया जाएगा। अब जाहिर है कि ये भी हमें आज होता हुआ नजर आ रहा है कि जिसके पास माल है और जिसके पास पैसा है और जिसके पास दुनियावी बादशाहत है और जिसके पास दुनियावी साजो सामान की फरावानी है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं और उसके पैसे की वजह से उसका एहतराम करते हैं, उसकी दौलत की वजह से उसका एहतराम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके पास तकवा कितना है, वो ये नहीं देखते इसके पास दीन कितना है, वो ये नहीं देखते ये कितना मुत्तकी है, ये नहीं देखते कि कितना परहेजगार है, सिर्फ ये देखते हैं कि अगर वो मालदार है तो लोग उसी का साथ देते हैं जिसके पास माल ज्यादा है। और जाहिर है कि ये अलामत हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है और हमारे लोगों में भी इसका रुझान अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जाहिर है कि इसकी जो पांचवी जो हदीस है उसको हम इसके साथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं कि दीन को दुनिया के बदले में बेचा जाएगा। और बिल्कुल वाजे इसकी मिसाल है, हमारे सामने मिसाल है कि दीन फरोश आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं कि पैसे लेकर जो है वो आखिरत को बेच देना और अपने दीन को खत्म कर देना और झूठ बोलना या गवाही देना या जो भी बुरे काम अंजाम देना, उसके लिए बहुत जल्दी से लोग आमादा हो जाते हैं और उन मालदारों के कहने में आ जाते हैं। मालदारों की वो ये नहीं देखते कि उनके सामने एक मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम है। अगर गैर मुस्लिम जो है वो मालदार है तो उसकी इज्जत की जाएगी, उसके मर्तबे को ज्यादा बड़ा समझा जाएगा और उसका एहतराम ज्यादा किया जाएगा कि जिसके पास माल ज्यादा है, बनिस्बत उसके कि कोई अगर ऐसा है कि जो मुत्तकी है, परहेजगार है, मगर उसके पास दुनियावी जाहो हशम नहीं है, तो लोग उसका एहतराम नहीं करते और उसकी बात नहीं सुनते, बनिस्बत उसके कि जिसके पास माल और दौलत है। लोग उसकी तरफ ज्यादा तेजी के साथ रगबत करते हैं और दीन को अपने दुनिया के बदले में बेच देते हैं। जैसे हमें तारीख में नजर आता है, हिस्ट्री में नजर आता है कि बहुत से ऐसे मुसलमान थे, बहुत से ऐसे, बल्कि हम उनको मुसलमान नहीं कहेंगे, हम उन्हें मुनाफिक कहेंगे। ऐसे मुनाफिक थे कि जिन्होंने अपने दीन को दुनिया के बदले में फरोख्त कर दिया और चंद सिक्कों के एवज, चंद अशरफियों के एवज, चंद डॉलरों के एवज आज भी लोग बिक रहे हैं। उस जमाने में भी लोग बिकते थे,
آج بھی لوگ بک رہے ہیں، آج بھی لوگ فروخت ہو رہے ہیں اور اپنے دین کو بہت ہی. اور امیر المومنین کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ سستے نہ بکو، اپنے آپ کو سستا نہ کرو، اپنی قیمت کو بڑھاؤ. تمہاری قیمت یعنی اگر کوئی $300 میں بک رہا ہے تو اس کی قیمت بس وہی ہے کہ وہ $300 میں بک گیا. اگر کوئی $1000 میں بک رہا ہے اور $1000 لے کر کوئی کسی کی من پسند بات کر رہا ہے اور حق کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھیں کہ اس کی قیمت $1000 ہے. تو $1000 کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی قیمت کو بڑھاؤ، ارزاں کرو، اپنی قیمت کو جانو، اپنی قدر و قیمت جانو، اپنے آپ کو جانو کہ تم کوئی ایک بیش بہا سرمایہ ہو. تو بہت ذرا سی دنیاوی مال کے عوض اپنے آپ کو فروخت نہ کرو. تو یہ جو ہے یہ بالکل 5ویں حدیث ہے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی کوکب؟ تو پلیز. جی جی، مولا کی حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے جو آپ نے فرما رہی ہیں کہ مولا اپنے آپ کو جو جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچو. یعنی مومن کی قیمت جنت سے کم نہیں ہے، اور جنت کے بھی اعلیٰ و رفع مقامات. تو لہٰذا اس سے دنیاوی تو کوئی بھی چیز، پوری دنیا بھی کسی کے حوالے کر دی جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ جنت کے برابر نہیں ہے. تو لہٰذا دنیاوی قیمت پہ تو اپنے ایمان کا سودا کرنا بالکل ہی جسے کہتے ہیں بہت ہی بیوقوفی کا اور بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے. یہ جو سبت جعفر صاحب کا جو جب امام آئیں گے اس میں بڑا خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، لہو و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں. آج کے زمانے کی انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ نقشہ کشی کی ہے، بتایا ہے کہ نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، یعنی نماز تو ہمیں بوجھ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، البتہ لہو و لعب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں. صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہماری نظر میں بہت بڑا آدمی ہے، جس کا بہت بڑا گھر ہے، جس کی عالیشان گاڑی ہے، جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ثروت ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا آدمی ہے. اور جو مومن ہے لیکن تنگ دست ہے، تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں. یعنی تنگ دست یہ حقیقت، یہ تلخ حقیقتیں ہیں ناظرین ہمارے یہ معاشرے کی، کیا یہ پوری دنیا کی. یہ صرف اس کا تعلق مسلمانوں سے یا شیعوں سے، یہ پوری دنیا کی. یہ ایک عام انسان تو ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ حقیقت سے اور حق سے بے بہرا ہے تو ایسا کر رہا ہے، لیکن یہ مومن کا سلیقہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں، ہمارے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہ مومن وہ ہے کہ جو کسی کا عالیشان، جب کسی کے گھر جائے، کسی کے عالیشان اس کے گھر کو دیکھ کے یا اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے جو مرعوب ہو گیا، یعنی کوئی کسی کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر اگر مرعوب ہو گیا تو وہ گویا مومن نہیں ہے. تو یہ ہمارے جو ابھی حدیث ہما باجی جو بیان کری ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں یہی ہوگا کہ، اور اس کو تو اتنے واقعات ہمیں مولا کائنات کے زمانے کی جو آپ کے گورنر تھے ان کے حوالے سے، جب انہوں نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی کہ جہاں پر صرف عمرا انوائٹڈ تھے، صرف اور صرف امیر لوگوں کو بلایا گیا تھا اور جو شہر کے خواص تھے ان لوگوں کو بلایا گیا تھا. مولا کائنات نے الگ سے خط لکھے، اور وہ خط ہمیں نہج البلاغہ میں ملتا ہے کہ تم نے ایسی محفل میں شرکت کرنے کو ایکسیپٹ ہی کیوں کیا کہ جہاں پہ صرف اور صرف یعنی غریبوں کا داخلہ ممنوع تھا، غریبوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، صرف اور صرف عمرا وہاں پہ انوائٹڈ تھے. تو یہ ہمارا پیمانہ مولا کو چاہنے والے جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کا لوگوں کو دیکھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا پیمانہ بالکل ہمارا تو پیمانہ وہ ہے جو پیمانہ قرآن کریم نے قرار دیا. اور قرآن کریم کیا پیمانہ جو ہے وہ قرار دے رہا ہے کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں وہی مکرم ہے جو کہ صاحب تقویٰ ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی جو ہے پیمانہ قرار نہیں دیا. اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک، اِنَّا اکرمکم، تمہارے درمیان مکرم ترین، باعزت ترین، باحیثیت ترین انسان وہ ہے کس کے نزدیک؟ عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ تقویٰ کا حامل ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے. تو ہمارا پیمانہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیمانہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم کسی کے آف کورس کسی کے تقوی کو جج نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی کے تقوی کو جج کریں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ کم از کم ظاہری شان و شوکت کو دنیاوی، اور یہ بھی آیت ہے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، سورہ
मोमिन की शुरू की आयतों में आप देखेंगे कि मुसलमानों को तंबीह की गई है कि कहीं ये कुफार का माल और औलाद में ज्यादा होना कहीं तुम्हें शक व शुबे में ना डाल दे, कहीं तुम उनसे परेशान ना हो जाओ कि अल्लाह ताला ने काफिरों को तो बहुत कुछ अता किया, उनको औलाद भी दी है, उनको जो है, और इस वक्त भी हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं उनका ये दुनियावी जो उनके पास शान शौकत मौजूद है, कहीं तुम्हें ये किसी शक व शुबे में ना डाल दे। और ये भी हमें हदीस मिलती है कि अगर इसकी मच्छर की पर की बराबर भी दुनिया की कीमत होती तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अहले बैत अतहार को सबसे ज्यादा दुनिया अता फरमाता। जो महबूब तरीन हस्तियां हैं उनको सबसे, अगर मच्छर के पर की बराबर भी दुनिया की हैसियत होती तो अल्लाह अहले बैत अतहार को, अपने रसूल को सबसे ज्यादा दुनिया में हिस्सा अता फरमाता। लेकिन हमने देख लिया कि मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी एतबार से क्या कपड़े पहने, कैसे घर में रहे, कैसे शान शौकत थी, क्या था, ये सब हमारे और आपकी नजरों के सामने है। बहरतौर तो ये वो मायार है जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह से थ्रू अहले बैत अतहार, जिन्होंने प्रैक्टिकली ये मायार दुनिया में प्रैक्टिस करके हमारे लिए स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कायम किए हैं। तो इंशाल्लाह परवरदिगार आलम हमें तौफीक दें इन बातों को, इन बारीकियों को समझने की इंशाल्लाह। जी हुमा बाजी। और देखें, एक ये बात भी है कि हमने खुद अपनी ज़बान से लोगों को कहते हुए सुना है, हमने तबक़ात बना लिए हैं। जैसे अभी है ना कि भाई अल्लाह ने जो एक मयार मुकर्रर किया है कि बातक़वा कौन है, मुकर्रम कौन है, अल्लाह के नज़दीक कौन है, तो हमें इख्तियार नहीं है कि हम क्लास बनाएं। हम देखें कि हमने यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि अपर क्लास है और मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। अरे उसका ताल्लुक तो लोअर क्लास से था। तो हम खुद, मुझे सख्त नफरत होती है उन लोगों से जब लोग मिडिल क्लास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या अपर क्लास का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और उमूमन ये कहने सुनने में आता है कि मिडिल क्लास तबका, मिडिल क्लास तबका। तो हमें जो है वो क्लास बनाने का इख्तियार नहीं है। ये यहाँ पर हम ये जो रसूल खुदा ने जो हदीस बयान फरमाई है, हम जो कहा कि मालदारों की इज्जत और उनका बहुत ज्यादा एहतराम किया जाएगा, तो गोया कि हम उनसे मरूब और मुतासिर हो गए, उन लोगों से मुतासिर हो गए, या खुदा न खास्ता हम अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वो मिडिल क्लास है। तो हमें क्लास बनाने का, यहाँ पे अगर हम इस हदीस में अपने आप को रखकर देखें कि हम कहाँ हैं, तो हम, हमारे माशरे में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर ये बरतरी है, एहसास बरतरी है कि वो इस मुल्क के या इस अपनी सोसाइटी के अमीर तरीन अफराद में उनका शुमार होता है। वो बड़े लोग हैं, यानी अपने आप को इज्जतदार वो कहलवाते हैं, और वो ये फख्र महसूस करते हैं कि इस शहर में जो है वो उनका एक मर्तबा है। और उनके, वो जबान से ये नहीं कहते कि उनके पास पैसा है या दौलत है या माल है, मगर उनके जो उठने बैठने का जो तरीका है वो ये बता देता है कि ये अपने आप को बुलंद समझ रहे हैं, ये अपने आप को आला समझ रहे हैं। और जाहिर है कि जो उनके साथ जो उनके जो चेले चापड़े होते हैं, जो उनके साथ जो लोग होते हैं, वो उनकी जो चापलूसी करते हैं, वो उनको और ज्यादा बड़ा बना देते हैं, और वो उनके तकब्बुर का बाइस बन जाता है, वो चीज़ उनके तकब्बुर का बाइस बन जाती है। तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि क्लास बनाने का हमें इख्तियार नहीं है। कौन कितना मुत्तकी है, कौन कितना परहेजगार है, ये रब्बुल आलमीन जानता है, ये आइम्मा मासूमीन जानते हैं। ये फैसला खुद परवरदिगार आलम करने वाला है कि किसका जो मर्तबा है वो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा है और किसका मर्तबा जो है वो कम है। और इज्जत के लिए जाहिर है कि कलाम मजीद में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा दिया है कि जिसको चाहे इज्जत अता फरमाए और जिसको चाहे जिल्लत से हमकनार करे। तो मयार जो है वो माल और दौलत नहीं है, मयार जो है अल्लाह के नज़दीक जो मयार है वो मयार सिर्फ और सिर्फ इंसान का तकवा है, उसकी परहेजगारी है, वो कितना अपने आप को गुनाहों से बचाता है। तो और उसके बाद फिर यहाँ पर रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि इन हालात में मोमिन का दिल अंदर ही अंदर पिघलता जाएगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है। ये इस वजह से होगा कि वो मुनकरात और बुराइयों को आम देखेगा और उनको बदल नहीं सकेगा। तो खुदा करे कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम उन मोमिनीन में शामिल हो जाएं, कि कोशिश ये करें कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ है, और जाहिर है कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल के ज़रिए से या कोई भी चैनल है, जिस तरह से भी जो भी ज़राए इब्लाग हैं इस वक्त और जहाँ से ये नेकी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं,
تو ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کو آگاہی دے سکیں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بات کر سکیں اور اس طرح سے پیغام دے سکیں، اور خدا پروردگار عالم ہماری زبانوں کے اندر اتنی تاثیر عطا فرمائے کہ ہم خود بھی عمل کر سکیں اور دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ بے شک انشاءاللہ۔ جی ہوا جی آگے اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جی آگے حدیث ہے، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دوران ظالم حکمران ہوں گے، فاسق وزراء ہوں گے، ظالم اور ستمگار نمائندگان ہوں گے، امین خیانت کار ہوں گے۔ یہ چار چیزیں پھر رسول خدا بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس کی بھی مثال ہمیں آج بہت ہی واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ حکمران جو ہیں وہ ایسے ظالم ہیں کہ ان کے سامنے لب ہلانا یا لب کشائی کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی سلطنت میں، آپ دوسری دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، اسلامی سلطنت میں ہمیں اس وقت ابھی 8 شوال کو ظاہر ہے کہ جس جو پروٹیسٹ ہوا اور جو بھی ہم جس کے لیے ہر سال اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں اور اپنی صدائیں بلند کرتے ہیں جنت البقیع کے سلسلے میں، سعودی عرب کے جو حکمران ہیں کس قدر صفاق ہیں۔ شیخ نمر کو جس طرح سے شہید کیا گیا، اور اس کے علاوہ محلہ بنی ہاشم پر اور قطیف میں جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے اور یمن میں جس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، ہمیں بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کہ جو کعبے کے امین ہیں، جن کو کعبے کا امین ہونا چاہیے، جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ممکن نہیں ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا کہ وہ اتنے ظالم ہوتے، مگر ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکمران صرف ایک ملک کے نہیں، یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں، ہمارے ہاں بھی اس سے پہلے بھی ابھی بھی جو حکمران ہیں، جو قوم کے اوپر بالادستی رکھنے والا طبقہ ہے، وہ کس طرح سے اپنی عوام کو کچل دیتا ہے اور کس طرح سے ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے، کس طرح سے ان کو ختم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، یا تو قتل کے ذریعے سے منہ بند کر دیا جاتا ہے یا اسے ڈرا دھمکا کر اس کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں آپ، ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بہت سارے مقدمات ہیں، میرے سامنے بھی ایسے بہت سارے مقدمات ہیں، میں جانتی ہوں کہ کس طرح سے یعنی وہ مظلوم ہے اور اس مظلوم بیچارے کو اتنا دبایا گیا کہ وہ مر گیا، اور اس کی کسی بھی کورٹ میں اس کی حاجت روائی نہیں ہو سکی، کسی بھی جگہ اس کی آواز کو نہیں سنا گیا اور اسے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث ظاہر ہے کہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ اس دوران ظالم حکمران ہوں گے، فاسق وزراء ہوں گے۔ وزراء جو ہیں وہ فاسق ہیں، فسق و فجور میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جو وزیر ہیں، جو وزیر بنے ہوئے ہیں، جن کو وزارت کا درجہ ملا ہوا ہے اور وزارت عظمیٰ پر وہ فائز ہیں، ان کے آپ کرتوت دیکھ لیجئے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں حدیث بالکل واضح نظر آ رہی ہے اور یہ علامت بھی ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ظالم اور ستمگار نمائندگان ہوں گے، یعنی جو نمائندگی کر رہے ہیں، جو مظلوم طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ خود جو ہے وہ ظالم ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، تو ان سے انصاف کی امید کہاں ہو سکتی ہے۔ امین خیانت کار ہوں گے، یعنی جنہیں امانت دار خیال کیا جا رہا ہوگا، وہ جو ہیں وہ سب سے بڑی خیانت کرنے والے ہوں گے۔ بیت المال ہمارے ہاں کس طرح سے استعمال ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بیت المال ہے اسے کہاں کس مد میں استعمال کیا جاتا ہے، ہم یہ سوچ کر دے رہے ہیں کہ ہم یہ ایک امین کو دے رہے ہیں کہ یہ امانت کے طور پر اس رقم کو اچھی جگہ پر استعمال کیا جائے، یا تو ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں یا ہم سے زبردستی لیا جا رہا ہے، مگر وہ جو اس خزانے کے اوپر اس خزانے کا امانت دار بن کر بیٹھا ہے، وہ اس میں اتنی خیانت کر رہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے اس مال کو اور اس پیسے کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ چاروں علامتیں جو ہیں وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور پوری ہو گئی ہیں۔ جی بالکل بالکل، جی آگے اور اس کے بتائیے۔ بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سلمان پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ اس کے اوپر ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ اس دوران گناہ نیکی کہلائے گا۔ آپ نے سوال بھی کیا تھا اور اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ گناہ نیکی کہلائے گا۔ اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے۔ مجھے کال بھی آئی تھی اور میسج بھی
جی غالباً پھر سے ہما باجی کا ناظرین ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہ جو ہے وہ نیکی کہلائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ واقعتاً ایسا ہے کہ جو معروف ہے وہ منکر، معروف کا منکر بن جانا اور منکر کا معروف بن جانا. یعنی انسان جو ہے وہ آج نیکی کا کام کرتے ہوئے، مثلاً بہت چھوٹی ابھی نماز کی ہم نے بات کی کہ نماز کے حوالے سے ہمارے پاس ناظرین ایک کال ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سسٹر عارفہ، آپ ولایت ٹی وی میں موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں سن رہی ہوں ہما باجی کی ماشاءاللہ سے بہت اچھا انہوں نے موضوع کیا ہے کہ واقعی بہت ہی جو اللہ کی طرف سے جب ایک بات میں اس میں ایڈ کروں گی کہ رسول اللہ نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ یقیناً جو لوگ اللہ کی طرف سے جو ولایت کا جو نظام اللہ نے قائم کیا تھا، جو اس سے روگردانی کریں گے تو یقیناً اللہ بدتر سے بدتر حاکم ہمارے اوپر بٹھاتا رہے گا. یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے اللہ کی. بے شک کہ واقعی انہوں نے ہما باجی نے بہت اچھا موضوع اس وقت چھیڑا ہے کہ واقعی جو ظلم کی انتہا ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ خود ہمارا بھی ہاتھ ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جب ولایت علی کے لیے بی بی دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی تو اس میں سے خالی 10 یا 12 لوگ نکلے تھے. تو یہ اللہ کی طرف سے بس ہمارے لیے نشانیاں ہیں اور بہت میں مبارکباد دوں گی. ماشاءاللہ بہت عرصے کے بعد میں نے ہما باجی کو سنا ہے اور بہت شکریہ. ہما باجی کو سلام کہیے میرا. جی جی وہ سن رہی ہیں آپ کی بات. جی وعلیکم السلام. چلے بہت شکریہ. بہت میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ سسٹر عارفہ، کال کرنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو. اوکے خدا حافظ. یہ باقاعدہ اگر دیکھا جائے ہما باجی تو یہ باقاعدہ سے یہ پورے موضوعات ہیں، چاہے وہ آج کل کی حکومتوں کے حوالے سے، اور ان حکومتوں کو یہ معاشرے کو اس نہج تک پہنچانے میں قصور کس کا ہے، اس پر پوری گفتگو کی ضرورت ہے. پھر جیسے کہ سسٹر عارفہ نے ہائی لائٹ کیا کہ جب پہلی مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جو ہے آگ لے کر لوگ آ گئے اور اس وقت جو ہے امت خاموش رہی، اس وقت امت خاموش رہی. آج وہ خاموشی کی سزا ہے، اس خاموشی کی سزا ہے جو 1400 سال سے یہ امت مسلمہ جو ہے اٹھا رہی ہے. اور اس چیز کو افسوسناک بات یہ ہے، افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو پھر بھی اینالائز نہیں کر پاتے کہ غلطی ہم کہاں کر چکے ہیں اور اسٹل کر رہے ہیں. اور دوسری جو آپ نے کہا کہ گناہوں کو جو ہے وہ نیکی سمجھا جائے گا. باہر تو میں اب پروگرام بالکل ہمارا ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گی کہ اب آخری میسج ایٹ لیسٹ، اور اسی حدیث کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن آج کے حوالے سے آپ ایک آخری بات جو آپ ناظرین تک پہنچانا چاہیں انشاءاللہ. یہ میسج مجھے آیا تھا اور میری بہن نے کہا تھا کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیجیے گا کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کی جو اداکارائیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے، تو اسی طرح سے ایک اور خاتون نے کہا کہ جس طرح سے ایک بے پردہ خاتون جو ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ، میں کوئی خدا نخواستہ ہر بے پردہ خاتون کو نہیں کہہ رہی، مگر بہرحال حجاب کیونکہ واجب ہے اور وہ ایک اسلام کا ایک رکن ہے، تو اس لحاظ سے میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جو بے حجاب خاتون ہے وہ اپنی تصویر شیئر کرتی ہے، اپنی کسی بھی میڈیا کے اوپر شیئر کرتی ہے، واٹس ایپ پہ شیئر کرے یا فیس بک پر شیئر کرے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اس میں مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی اس میں کامنٹس آتے ہیں کہ آپ بہت بیوٹیفل لگ رہی ہیں، آپ کے بال بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کی استغفر اللہ، یعنی ایک وہ گناہ کا کام انجام دے رہی ہے اور اس گناہ کے کام کو وہ نیکی سمجھ رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی یہ خدا سے، یعنی ایک وہ گناہ کا کام انجام دے اور اس کے ساتھ آپ یہ لکھ دیں، یعنی جو آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا ہاتھ جو ہے نا اس وقت وہ ایک کام کو انجام دے رہا ہے، تو آپ اس دوران ایک تو وہ گناہ کو انجام دیا اس نے، آپ اس گناہ کا اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے پروردگار کہ خدا نہ کرے کہ ایسے کاموں کو انجام دے کہ جس کو انجام دینے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہم نے نیکی کا کام انجام دیا ہے. یہ تو ہم نے لوگوں کو ایک تفریح فراہم کی ہے، ہماری وجہ سے جو ہے وہ لوگ خوش ہو گئے ہیں، یا ہماری تصویر دیکھ کر استغفر اللہ، کہ ایک افسوس کا مقام ہے اور دکھ کا مقام ہے کہ ایک بے پردہ عورت اپنی تصویر ڈالے
اور مومنہ عورت جس کو ہم کہتے ہیں مومن ہے کہ یہ امام حسین کی ماننے والی ہے, بیوی زہرا کی ماننے والی ہے, اور ہم اس کے لیے یہ لکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. پرسنل ظاہر سی بات ہے کہ پرسنل آپ میسج کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن پوری دنیا کے اوپر, پوری دنیا کے میڈیا کے اوپر آپ جا کر اپنی تصویر ڈالیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ نیکی کا کام انجام دیا. یا جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ کوئی ایک عورت گانا گا رہی ہے اور وہ ایک منقبت پڑھ رہی ہے, گانے کو بھی چھوڑ دیجئے, ایک منقبت پڑھ رہی ہے, کیونکہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے ایک خاتون کا وہ لے میں پڑھ رہی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پیچیدہ موضوع ہے اور اس پر ہو سکتا ہے کہ کوئی سوالات بھی اٹھ جائیں, مگر بہرحال وہ منقبت پڑھ رہی ہے اور اس منقبت کو اس نے شیئر کیا اور اس کے بعد پھر لوگ اس کے اوپر واہ واہ کر رہے ہیں اور اس کی ماشاءاللہ سبحان اللہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھے کہ وہ نیکی کا کام انجام دے رہی ہے, حالانکہ وہ حرام کی مرتکب ہو گئی ہے. تو ہمارے امام نے جو حدود مقرر کی ہے نا, ہم ان حدود کے اندر رہیں اور ان حدود میں رہتے ہوئے معصومین علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے کاموں کو انجام دیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا, پروردگار ہم سے خوش ہوگا, ائمہ معصومین ہم سے راضی ہوں گے اور ہم راستے کو ہموار کریں گے, ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے راستے کو ہموار کریں گے. تو خدا را یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے کہ جس کے بارے میں جب امت بہت زیادہ گناہ کرتی ہے نا, جب لوگ بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں, اتنا گناہ کرتے ہیں کہ احساس گناہ ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے, انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو اللہ سے یہ توفیق مانگی جائے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمیں اچھے اور برے کو دیکھنے کی تو توفیق دے, ہماری بصارتوں کو, ہماری جو دیکھنے والی آنکھیں, ہماری جو دل کی آنکھیں ہیں, قلب کی جو ہماری آنکھیں ہیں, رب العالمین ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما کہ جس سے ہم حق اور باطل کی پہچان کر سکیں, اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں. آخری زمانے میں بھی آگے ہم بات کریں گے, ایسا وقت آنے والا ہے کہ شک اور شبہ میں لوگ اتنا مبتلا ہو جائیں گے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی اور گناہ کو سمجھ سکیں, امر بالمعروف کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے, ہم اس میں تمیز کر سکیں, اور امر بالمعروف کو انجام دینے میں, نہی عن المنکر انجام دینے میں رب العالمین ہماری مدد فرمائے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ الہی آمین. انشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ بات ہوئی اور بہت ہی فائن پوائنٹس بھی آپ کہہ لیجئے, اور بہت ایسی چیزیں جو ہم ڈیلی لائف میں اپنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے کہا نا, بعض اوقات تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت ہی یعنی نامناسب یعنی ایک اٹائر ہوتا ہے, کپڑے ہوتے بہت نامناسب جو کہ پبلکلی جو ہے وہ بالکل بھی اپروپریٹ بھی نہیں ہے, ایسا اٹائر, ایسے لباس. لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے کس طرح کا یہ ڈسکنیکٹ ہے کہ نیچے جو کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ اس میں لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ. یعنی یہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کنیکشن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ لکھتے ہوئے بھی یہ کمنٹ کرنے والے نے ذرا سا بھی اس پہ توجہ نہیں کی. باہر طور ناظرین, یہ بہت سارے موضوعات ہیں انشاءاللہ, سینسیٹیو موضوعات ہیں, لیکن باہر طور یہ ہمیں انشاءاللہ یہ وہ باتیں کہ جن کو ہمیں سوچنا ہے, ان کو سمجھنا ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں بس ایسا ہو گیا ہے کہ جو سب کر رہے ہیں تو سب کے کرنے کی وجہ سے وہ چیز ایک نارم بن گئی ہے, حالانکہ وہ نارم نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرار کر دیا ہوا حرام ہے, جس حرام کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں, جو حرام ہم سر انجام دے رہے ہیں, اور مطمئن اس وجہ سے کہ سب چونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ان پروگرامز کے تھرو ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنی بہتری کے لیے, اور انشاءاللہ وہ کوئی بھی انسان جو کہ بہتری کا متمنی ہے, چاہتا ہے کہ وہ اپنے اندر بہتری پیدا کرے تاکہ انشاءاللہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل ہو, آسانی ہو, پروردگار عالم انشاءاللہ ظہور اللہ کی اجازت سے ظہور امام زمانہ ہو, ہم امام کے انصار ایوان میں انشاءاللہ شامل ہوں انشاءاللہ. ناظرین, پروگرام اب اختتام پر پہنچ رہا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہما باجی کا کہ آپ آئیں, ہمارے ساتھ شامل ہوئی. بہت اچھی ہم نے باتیں کی, بہت فکر انگیز باتیں کی. سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اس حوالے سے. پروردگار عالم ہمیں بصیرت عطا فرمائے, ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجم کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں آپ کے انصار و ایوان میں قرار دے. انشاءاللہ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں
इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम कबूल फरमाए, और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए और हमारे मरहूमीन के लिए इंशाअल्लाह सदक़ा जारिया करार दे, और हमारे आने वाली नस्लों के लिए इंशाअल्लाह बाइस सआदतमंदी और खैर करार दे इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।